میں چیلنج کرتا ہوں، میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے. ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کی ہے میں نے. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے. میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں. مجھے پتہ ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، جو مسلمان ہندوستان میں. اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی. میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں، جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر. اور جو مسلمان لگے، یعنی جس کی داڑھی ہو اور وہ جو لگتا تھا، اب تو خیر داڑیاں ٹرینڈی ہو گئی ہیں، تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ. تو میں نے ان کے لیے کہا تھا. اور پھر یہ جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے. تو یہ میں نے ہر فورم پہ اٹھایا. اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں، یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے. رانا ثناءاللہ بدماش ہے، سارا فیصل آباد میں جانتا ہے، ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ سارا پلان بن رہا تھا، یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں، میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے. مان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا. کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے. لہٰذا انہوں نے اس اسٹیج پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد، اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں، یاد کرا دوں کہ ہوا کیا. وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں، یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا، تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے. کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے، جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے. اس لڑکے نے، اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا، وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے، وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی. وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں. لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے، وہ اوپر نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا. تو وہ ادھر سے گولیاں آتی. لیکن جب میں گر رہا تھا، میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں، کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا، تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں، اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنی، ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے 2 برسٹ، یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں، کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں، شوکت تھانہ پہنچتا نہیں ہوں، اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے
کہ میں اکیلا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا تو اس کی آپ پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ میں اکیلا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہو گئی مذہب کی اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا. اسکرپٹ تو یہ تھی. اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا. اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا. تو اس لیے اس نے میں اکیلا تھا. اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. کون سے پولیس ابھی گولیاں لگی ہیں مجھے, ابھی میں ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا, تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے, وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے, ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے. اب یہ ذرا سنیں, اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے, اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ؟ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ. یعنی چلے اگر آپ اپنے لیے, آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکانی چلے وہ بھی مان لیں, لیکن نہیں, ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی, ایف آئی آر بھی نہیں کٹی, اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے؟ اب ذرا دیکھ لیں. وہ ریکارڈ کرواتا ہے 1 گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ, لیکن 6:01 میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے. وہ 6:02 وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے. 6:02 میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے. وہ حامد میر 6:03 پہ ٹویٹ کرتا ہے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز, وہ 6:04 پہ کرتا ہے ٹویٹ, یعنی پروگرام اس کے پر دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ. اور پھر سما آپ کو اگلا پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے, یعنی چن کے ان چینلز کو ہی بھیجا جاتا ہے. وہ کرتا ہے, وہ بھی 6:04 پہ کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈی پی او جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی, وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پی او تو ہمارا ہے, پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے, تو ہمارا اپنا ڈی پی او ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بھجواتا کدھر ہے؟ اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پی او کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی شروع میں کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ اس کی آئی, تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پی او کیسے, کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا. ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پی او گجرات نے انکوائری سے کتنی ہماری مدد کی, لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں.